حدیث پاک میں آیا ہے کہ جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہاں، ضرورت اور موقع کے مناسب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ طلاق ہی کسی مسئلے کا حل ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے جائز تو کہہ دیا مگر اس کو پسند نہیں کیا۔ لہذا خاوندوں کو چاہیے کہ طلاق کا لفظ کبھی اپنی زبان سے نہ نکالے۔ ہاں، مسائل ہوتے ہیں، پرابلم ہوتے ہیں، ان کے اور بھی جائز طریقے ہیں سمجھانے کے۔ ایک طلاق تو اللہ نے سمجھانے کے لیے نہیں بنایا، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کے سمجھانے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بیوی کی غلطی پر اس کا طریقہ بتایا۔ سب سے پہلی بات سمجھائے کہ تم اس سے بولنا بند کر دو، یعنی بولنا کم کر لو۔ جب کم کرو گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تمہیں منائیں گی، غلطی سے ہٹ آئیں گی، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بستر جدا کر لو۔ تو وہ پھر سمجھ جائیں گی کہ میاں مجھ سے واقعی ناراض ہے۔ اب جب اتنی باتیں بتائی گئی تو اس میں کہیں طلاق کا لفظ نہیں بتایا گیا، تو معلوم ہوا کہ شریعت بھی چاہتی ہے کہ سمجھانے کے جو اور طریقے ہیں پہلے ان کو کیا جائے۔ حتیٰ کہ وہ کوئی سخت غلطی گناہ بھی کر بیٹھتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے بعد اگر تم اس کو مارنا بھی چاہو تو شریعت تمہیں تھوڑی سی اجازت دیتی ہے، مگر اس کی بھی حدود و قیود ہے، اور یہ عام بات میں نہیں کہ نمک تیز ہو تو ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جو اخلاقی غلطی کر بیٹھے۔ اس پر مردوں کو حکم دیا گیا کہ پہلے تم اس سے ناراض ہو، وہ تمہیں منائے، پھر بھی نہیں سمجھی تو بستر جدا کر لو، پھر بھی نہیں سمجھی، اب ذرا تھپڑ بھی دو چار لگا دو، مگر پشت پہ لگاؤ، چہرے پہ نہیں لگا سکتے۔ ایک صاحب کہنے لگے، او جی، اسلام میں بیوی کو مارنے کا حکم ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ مارنے کا حکم تو ہے، مگر کس صورتحال میں؟ کہنے لگا، ہاں، اگر کوئی وہ اخلاقی غلطی کر لے پھر مارنے کا حکم ہے۔ میں نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اخلاقی غلطی کر کے آئے؟ تو اب خاوند کو چاہیے کہ اس کو حلوہ کھلائے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا، میں تمہیں آئس کریم لا کر کھلاتا ہوں۔ اس کا تو حل یہی ہے کہ جب سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانا کرتے، اس لیے شریعت نے پھر اس کو علاج کے طور پر یہ کڑوی دوا پلانے کا حکم دیا۔ مگر اس دوران میں کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں آیا قرآن پاک کی آیت میں۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، مگر طلاق حل نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی طلاق کی نوبت آ ہی پہنچے تو اس کا بھی ایک طریقہ شریعت نے سمجھایا۔ طلاق کا جہاں حکم آیا، شریعت کہتی ہے کہ تم اپنوں میں سے 2 بندے بلاؤ، ان کے بھی 2 بندے بلاؤ، وہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں، وہ طلاق سے پہلے فریقین میں صلح کی کوشش کرے۔ جب سب سمجھ لے کہ صلح کی کوئی صورت نہیں تو پھر حکم ہے کہ اچھے طریقے سے بیوی کو فارغ کر دیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ طلاق سے پہلے بھی مشورے کو رکھا گیا۔ طلاق تو سب سے آخری چیز ہوتی ہے، اس سے پہلے کتنے مراحل ہیں۔ تو خاوندوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ذرا سی بات پہ کہہ دینا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ تو خاوند لوگ یہ بہت بڑی کوتاہی کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ لفظ عورت کے ذہن میں کتنا انقلاب برپا کر دیتا ہے، اس کے ذہن میں منافقت پیدا کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کو توڑ کر 2 حصوں میں بدل دیتا ہے۔ طلاق کا نام سن کر اس کے دماغ میں شیطان کسی دوسرے غیر محرم مرد کا تعلق ڈال دیتا ہے اور گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ گھر کسی اور کا بسا رہی ہوتی ہے مگر دل میں کسی اور کو بسا رہی ہوتی ہے۔ یہ کتنی واہیات اور بری بات ہے۔ لہذا خاوندوں کو چاہیے کہ وہ طلاق کی دھمکی
کبھی بھی نہ دے۔